جی محترم ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ 10 ذوالحج یوم النحر عید قربان کا دن، ایک ہی دن میں دو ایسے مسئلے ہوتے ہیں، ایک جائز ہوتا ہے اور ایک ناجائز ہوتا ہے۔ اس بارے میں کچھ تفصیلات جانتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ انتہائی خطرناک مسئلہ ہے اور انتہائی خطرناک طرز عمل ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہے وہ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے کے بعد نہ تو ناخن کاٹے اور نہ اپنے جسم سے بال کاٹے۔ تو جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ ضروری ہے، اور جو نئی قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں ان کے لیے بھی بعض حدیث میں آیا ہے کہ وہ قربانی کے دن صرف اپنے بال اور ناخن کاٹ لیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو داڑھی ہے اس کے بارے میں عام لوگوں کا، چونکہ وہ شروع سے یہ ایک ریت چلی آ رہی ہے کہ داڑھی رکھنی ہی نہیں، کیا اس کی وجہ جہالت ہے؟ کیا اس کی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اہمیت کا نہ ہونا ہمارے دلوں میں یہ ہے، یا اس کی وجہ یہود و نصارہ کی پیروی ہے، یا اس کی وجہ کفار کی تقلید ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو ساری ہی وجوہات اس مسئلے میں اکٹھی ہیں۔ ایک ہی گھر میں چودھری صاحب نے کسائی بھی بلائے ہوئے ہیں تو وہ ان کے جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اور دوسری طرف چودھری صاحب خود منجے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کی داڑھی کو جو ہے وہ کاٹ رہا ہے۔ تو 10 دن کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے اس حکم پر عمل کیا گیا، کیا صرف اس لیے کہ قربانی قبول ہو جائے، یا اس لیے کہ چلو 10 دن ہیں، 10 دن میں تو ویسے بھی ہم شیو کرتے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں جو ہیں جہالت سے تعلق رکھتی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اس حکم کی نافرمانی ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، جس چیز کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ، اس کو وافر کرو اور مونچھوں کو کاٹو، اور اس بارے میں فرمایا کہ تم مشرکین کی اور کفار کی مخالفت کرو۔ تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے بارے میں، چہرے انور کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ساری کائنات سے حسین ترین نہیں تھا؟ تو اس پر داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ اس کا جواب آپ خود دے لیں نا، اور آپ اپنے آپ کو اس پر دے کر جائیں کہ ہم کس کی پیروی میں لگ رہے ہیں، ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہوا ہے۔ تو بہرحال اس پر ایک علیحدہ سے بات ہوگی، لیکن عید والے دن یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف جو ہے ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مان کر قربانی کر رہے ہوتے ہیں، اور بالکل اس کے ساتھ ہی جہاں یہ جائز عمل ہو رہا ہوتا ہے اور ایک طرف حکم پر عمل درآمد ہو رہا ہوتا ہے، دوسری طرف اس حکم کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، داڑھی کاٹنے والے کے حکم کی۔ اس میں یہ دیکھیں کہ داڑھی کو کاٹنا جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی حکم عدولی ہے، نافرمانی ہے، تو اس میں ہمارا معاشی نقصان بھی بہت سارا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ پاکستان دنیا کی آبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ تو ایک شہر کا آپ اندازہ لگا لیں، مثال کے طور پر لاہور میں کتنی آبادی ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ اگر مثال کے طور پر لاہور شہر میں 1 کروڑ کم و بیش انسان رہتے ہیں، ان میں آپ 70 لاکھ افراد نکال دیں جن میں کچھ داڑھی رکھنے والے بھی ہیں اور بچے ہیں اور عورتیں ہیں، تو ان کا تو داڑھی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ باقی کم از کم کی دیکھیں میں بات کرتا ہوں 30 لاکھ افراد باقی بچتے ہیں۔ ان 30 لاکھ میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پر شیو کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو 2-4 دن بعد کرتے ہیں، ورنہ ہفتے بعد تو سارے ہی کرتے ہیں۔ ہم ہفتے بعد کا اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ 30 لاکھ لوگ ہفتے بعد کم از کم 50 روپے خرچ کرتے ہیں، ویسے تو زیادہ ہوتے ہیں، کم از کم کی بات کر لیتے ہیں۔ تو 50 روپے اگر 30 لاکھ لوگ ہفتے بعد اس سنت رسول کو کاٹنے کے لیے 50 روپے اگر وہ لگاتا ہے، تو ایک ہفتے میں 1.5 کروڑ اس سنت رسول کو کاٹنے کے لیے لگتا ہے، 1.5 کروڑ، اور مہینے کا 6 کروڑ ہو گیا۔ اور پورے پاکستان کے لوگوں کا حال لگا لیں، اور پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ تو پھر کروڑوں اربوں خربوں ڈالر میں بات چلی جائے گی۔ اور یہ سارا پیسہ کس مد میں جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی میں۔ تو دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس بات کو سمجھیے اور اپنی عملی زندگی میں لائیے، اس جہالت کو ختم کیجیے۔ اگر کوئی آدمی اس داڑھی کو اس لیے نہیں رکھ رہا کہ بری لگے گی یا کچھ اس کے سامنے ہچکچاہٹ ہے یا شرم ہے، نبی پاک علیہ السلام کے کسی حکم پر عمل کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ اس سے معاشرے میں برکت ہوگی اور اس سے جو ہے وہ رحمت الہی نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر
ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، والسلام علیکم۔